حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، پڑھیں، ایجوکیشن حاصل کریں، منع نہیں، مگر اللہ کی جو حدود ہے نا، جو خدا نے مقرر کی، اس کے اندر رہ کے۔ مثلا میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں یہاں موجود ہیں، یونیورسٹی میں جائیں، ایجوکیشن حاصل کریں، منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، مگر اپنے حجاب کا خیال رکھیں۔ کیونکہ آپ کلاس کے اندر جاتی ہیں تو وہ نام محرم لڑکے ہیں، ان سے غیر ضروری بات، ہنسی مذاق، یہ گناہ ہے، غیر ضروری بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں، کیونکہ یورپ جو ہے نا، ویسٹ، مغرب، وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو فحش بنانا چاہتے، اریاں بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایجوکیشن کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ اب جیسے بعض ہمارے ذہن میں آتا ہے، بھائی سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر ایجوکیٹڈ کون ہے؟ جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جس کا لباس اتنا اریاں اور ایسا خراب لباس ہو کہ جو معاشرے کے اندر فساد پھیلائے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ۔ ایجوکیشن کا معیار لباس نہیں ہے، ایجوکیشن کا معیار یہ نہیں ہے۔ حجاب کے اندر، آپ حجاب کے اندر سارے کام کریں، لیکن اپنے حجاب کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جوانوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے شہید ابراہیم ہادی کی نشست سنی ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک جوان لڑکی سے بچاتا ہے، آپ نے بھی بچانا ہے۔ ان کے لیے پردے کا حکم ہے، تو مرد کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ مرد کے لیے پردے کا حکم کیا ہے؟ آپ کل سب مکنا پہن کے نہیں آ جائیے گا، چادریں پہن کے آ رہے ہیں اور میں پہچانوں ہی نہیں کہ مرد آئیں یا عورتیں آئیں، سب پھر میں سمجھوں ساری خواتین تھیں۔ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سب جا کے باہر وہ جو دکانیں ہیں وہاں سے مکنا خریدنا شروع کر دیں، نہیں۔ آپ کو دیکھیں، خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ کو لباس کیسا پہننا ہے، کیا چیز ڈھانپنی ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ مرد کے لیے نگاہ کا پردہ۔ شہید عبدالحسین برونسی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، جو ہم نے گزشتہ نشست میں رہ گیا تھا۔ بہرحال شہید برونسی پتہ کیا کہتے تھے؟ شہید برونسی کہتے تھے، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ اگر دروازے پر کوئی نامحرم آئے تو تم جا کر اس پر کوئی چیز لے سکتی ہو۔ دیکھیں توکل اللہ پر، ایمان دیکھیں، اپنے مولا کی حدیثوں پر ایمان دیکھیں شہید برونسی کا۔ کہتے تم جا کر دروازے پہ اس سے کوئی بھی چیز نامحرم سے لے سکتی ہو، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ نامحرم کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کیوں؟ وجہ، اس نامحرم کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کیوں؟ عبدالحسین سے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ آگے کا جملہ سنے گا۔ شہید برونسی کہتے ہیں اس نامحرم کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس وجہ سے کیونکہ آج تک میں نے، تمہارے شوہر نے کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب ہم کسی کی بہن بیٹی کو آنکھیں بھر بھر کے، آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ہمارے گھر بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کی حدیث ہے، زنا پلٹ کر گھر آتا ہے۔ زنا گناہ ہے نا، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ پاؤں سب چیزوں کا، بدن کے سارے پارٹس آف باڈی کا زنا ہے۔ یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں نا، زبان سے غیبت، نوے امام کا دن ہے نا، نوے امام کی حدیث سنیں، نوے امام فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ۔ غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ زبان کا زنا۔ نامحرم کو دیکھنا، اب ہاں چلتے ہوئے آپ کی نگاہ پڑ گئی وہ ایک الگ چیز ہے، مگر نگاہ کے بعد پھر اس کے بعد اس نیت سے دیکھنا، شہوت والی نیت سے، لذت والی نیت سے دیکھنا، آنکھ کا زنا۔ اور مولا علی کہہ رہے ہیں یہ زنا پلٹ کر تمہارے گھر پہ آئے گا۔